حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش یکم رمضان المبارک 470 ہجری میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کمسن تھے کہ والد بزرگوار حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے، اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی سایہ پیدری سے محروم ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی ذمہ داری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ کے کندھوں پر آن پڑی، اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ والد بزرگوار کو بچپن سے ہی کھیل کود سے نفرت تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کبھی کھیل کود کا ارادہ بھی کرتے تو ندائے غیب آتی کہ ہم نے تجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کر کھیل کود سے دور ہو جاتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کی ابتدائی 17 برس اپنے آبائی شہر جیلان میں ہی گزارے اور وہیں تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اعلیٰ تعلیم کا شوق بیدار ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس خواہش کا اظہار والدہ ماجدہ سے کیا، جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغداد جانے کی اجازت دے دی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد آمد کے بعد حضرت شیخ حماد بن دباس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن کا شمار نابغہ روزگار اولیاء اللہ میں ہوتا تھا، اور بغداد کے قرب و جوار میں ان کا شہرہ تھا۔ بغداد کے بے شمار اولیاء نے انہی سے فیض حاصل کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام بغداد شریف کے محلہ مظفریہ میں رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم سے فراغت کے بعد حضرت شیخ حماد وحاص رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں شریک ہو جاتے اور ان سے روحانی فیض و برکات حاصل کرتے۔ بغداد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 برس تک مختلف علوم حاصل کی، اور اس وقت بغداد میں موجود تمام علماء اکرام و علماء اعظام کی صحبتوں سے بھرپور فیض حاصل کیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصول علم کے بعد طریقت کی جانب راغب ہوئے۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں مجاہدہ کی رغبت پیدا ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضرت شیخ حماد بن مسلم و عباس وحاص رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بھی فیضیاب ہو چکے تھے، اس لیے طریقت کے اسرار و رموز سے آگاہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روشن ضمیر اور اہل نظر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرب ربانی کو پانے کے لیے خود کو مجاہدات کی بھٹی میں جلانا شروع کر دیا، کیونکہ راہ طریقت کا یہ پہلا اور ضروری قانون ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مجاہدات کی مختلف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ شدائد اگر پہاڑوں پر نازل ہوتے تو وہ بھی پھٹ جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد شہر کو چھوڑ کر جنگلوں اور ویرانوں میں رہنا شروع کر دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید مخدری رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کی سعادت حاصل کی، اور سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد میں ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی، اور اس مدرسے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور مبلغ، مفتی، معلم اور روحانی پیشوا کے فرائض انجام دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب لوگوں کی زندگیاں بدل کر رکھ دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تمام علماء و فقہا آپ رضی اللہ عنہ کی عظمت اور علم کے قائل ہو چکے تھے، اور دور و دراز کے علاقوں سے لوگ کثیر تعداد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں فتویٰ کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کا حل انہیں بتا دیا کرتے تھے۔